دل میں جو درد دل ہے وہ درد دل فیاض کے پاس نہیں ہوگا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے والد کا اپنی ماں کا فاتحہ تم خود کرو. جب تم تصور کرو گے یہ میرے باپ کا جنازہ ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے جنہوں نے میرے لیے 10 بیگھہ زمین چھوڑی ہے، 4 بلڈنگیں چھوڑی ہیں، 2 دکانیں چھوڑی ہیں، تو آپ کا دل محبت سے لبریز ہو جائے گا. آپ ان کے احسان کے قدر کے نیچے جو ہے دب جائیں گے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. رب کائنات انہی آنسوؤں کو تو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو الفاظ نہیں نظر آتے، اللہ تعالیٰ کو تو درد دل دیکھنا ہے. جب آپ درد دل کے ساتھ اپنے والد کے لیے دعا کریں گے، اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرما کر کے آپ کی والد کے مغفرت کے فیصلے فرمائے گا. اس لیے میرے عزیز و دوستو، جب تک ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تب تک ان کی قدر کریں. بس 2 منٹ کی بات ہے. اور اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جس کے والد دنیا کے اندر زندہ ہوں. اتنا عظیم سایہ ہے، اتنا عظیم سایہ ہے. جب یہ سر سے اٹھ جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے کتنی بڑی نعمت کو گنوا دیا ہے. ماں کی خدمت کو اپنے لیے نعمت خداوندی سمجھو، اللہ کا خاص انعام سمجھو. ماں کی دعائیں لے کر چلو. ایک بزرگ جا رہے تھے، راستے میں ایک نوجوان نظر آیا. حضرت نے فرمایا اے نوجوان، سنبھل کے موٹر سائیکل چلانا. جس ماں کی دعائیں تیری موٹر سائیکل کو حادثے سے بچا رہی تھی وہ دعا دینے والی ماں قبر میں چلی گئی ہے. اب ذرا سنبھل کے چلنا. ماں کا آشیرواد اور ماں کی دعائیں لے کر کے چلو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا فیصلہ ہے اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں نا اماں نظر آئیں تو نوجوان اس طرح دہاڑتا ہے جیسے شیر، اور بیگم صاحبہ سامنے آئیں تو اس طرح ممیاتا جیسے بکری کا بچہ. گنگا الٹی بہ رہی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا. رب کائنات نے تو یہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اپنی قوامیت کا زور بیوی کے سامنے دکھاؤ اور اپنی شرافت خاندانی اور اپنی اولو العزمی اور اپنی ہمدردی، مروت، خیر خواہی اور امن و آشتی اور پیار و محبت کا اظہار اپنے ماں کے قدموں کے سامنے کرو. جانتے ہو تمہاری ماں تمہارے لیے ایک عظیم سایہ ہے، ایک عظیم سایہ ہے. آپ گھر سے باہر جاؤ گے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ بیوی کا حق ادا مت کرو، بے شک بیوی کا حق ادا کرو ورنہ خدا کے پاس پکڑے جاؤ گے، وہ ایک الگ عنوان ہے. لیکن عام طور پر سب سے نرم حلوہ اماں کو سمجھا گیا ہے. ہر بچہ سینہ، عباس تو ذرا ڈرتے ہیں کہ تھپڑ نہ مار دیں، اماں کے سامنے سینہ تانے بیٹھے ہیں اور اماں کو زور دکھایا جا رہا ہے. وہ بیچاری، وہ کہتے ہیں نا اس کو کھولو تو لاج، اس کو کھولو تو لاج. 2 آنکھیں، اس کو پھوڑ دو تو تکلیف، اس کو پھوڑ دو تو تکلیف. وہ بیچاری خود برداشت کرتی ہے، بیٹے کی شکایت بھی باپ سے نہیں کرتی ہے، لیکن اس کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے، اس کی محبت کا یہ عالم ہوتا ہے. آپ امی سے کہہ کر جائیں امی میں کسی کام سے مئو جا رہا ہوں، انشاءاللہ 11 بجے رات تک واپس آ جاؤں گا. رات کے 11 بج جائیں، 11:30 بج جائیں اور آپ دروازے پر نہ پہنچیں، سارا گھر سو سکتا ہے، نیند آ سکتی ہے، لیکن قسم رب ذوالجلال کی ماں کو نیند نہیں آئے گی. وہ بے چین رہے گی، بار بار دروازے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گی. کوئی موٹر سائیکل کے ہارن کی آواز آئے گی، بے چین ہو جائے گی، دروازہ کھولنے کا ارادہ کرے گی، میرا بیٹا آ گیا. لیکن اگر موٹر سائیکل آگے بڑھ گئی پھر اس کے سینے پر ایک تیر لگے گا، ایک دھکا لگے گا، ایک کشک لگے گی، پھر خاموش ہو جائے گی. اور اگر اس نے فون ملوایا اور اگر سوئچ آف آپ کا ہو گیا
اللہ اللہ. پھر پوچھو ان بزرگوں سے جو صاحب اولاد ہیں، اور پوچھو ان ماؤں سے جو صاحب اولاد ہیں، نیند نہیں آئے گی، بستر پہ تڑپتی رہیں گی جب تک آپ اپنے دروازے پر سلامتی کے ساتھ نہیں پہنچ جائیں گے. یہ فقیر پہلے موٹر سائیکل سے چلتا تھا، 100 کلومیٹر موٹر سائیکل سے پروگرام کو جاتا تھا، کبھی 2 بجے رات کو، کبھی 3 بجے